الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل سے صبح کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اور آج سبکن ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْہِ راجعون، اور صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بے شک یہ بات مشکل تو ضرور ہے، مگر خاشعین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ایک دن اللہ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس سبق سے جو ہمارے لیے صدائے قرآن ہے، آج ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک بات عرض کروں کہ جنت میں اور دنیا کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ انسان جو سوچے گا، جس کی آرزو کرے گا، جس کی تمنا کرے گا، جس کی حسرت کرے گا، خواہش کرے گا، ارادہ کرے گا، اسی لمحے پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا وہ مقام ہے جہاں انسان جب جو چاہے لازمی نہیں ہے کہ اسی وقت پورا کر دیا جائے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور جنت دارالجزا ہے۔ دنیا تو وہ مقام ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اور فوراً پوری کر دی جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اور جس کے لیے روز دعائیں کرتا ہے، لیکن وہ اسی وقت اس کی مرضی کے مطابق خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ تو ناظرین کرام یہ ہے کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ یہاں انسان بعض اوقات بیمار ہے، وہ شفا مانگتا ہے، اور بیماری طویل ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے، جو دعا کی جاتی ہے شفا نہیں ہوتی، اور بعض کو ہو بھی جاتی ہے۔ کوئی مقروض ہے، وہ مداوع چاہتا ہے، لیکن رزق کی فراوانی میں دیر ہو رہی ہے۔ کوئی مال چاہتا ہے، کوئی کمال چاہتا ہے، کوئی جمال چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اسی وقت پورا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، پھر اوپر سے جب ہماری دعائیں بعض اوقات قبول ہونے میں اللہ کی حکمت کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، تو پیغام کیا آتا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور آج کے سبق میں جو آیات پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں، ان میں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد کی طلب کرنی ہے، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ناظرین کرام، صبر اور نماز باہمی کیا تعلق ہے، اور ہم اس سے کس طرح صبر کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، کس طرح مصائب سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی پروگرام میں۔ اور پروگرام میں ناظرین کرام گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، صدائے قرآن پہ لبیک کہنے کے لیے، ناظرین کرام آج جو ہماری مہمان شخصیات ہیں وہ شہر اقبال سیالکوٹ سے ہیں۔ میری درخواست پر لبیک کہا اور تشریف لائے۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ صرف دینی نہیں، دنیاوی علوم سے، دنیاوی مسائل سے اور ان کے حل سے، نوجوان نسل کی رہنمائی سے آراستہ ہیں۔ کس طرح سے ان کو رہنمائی دینی ہے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔
ماشاءاللہ دونوں صفات کے حامل ہیں. آپ استاد ہیں, آپ ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, محقق بھی ہیں, اور میری مراد ہے جناب پروفیسر نصیر قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ, آپ سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے, آپ کی محبت کا شکریہ. بہت ہی شکریہ. اور ناظرین کرام, میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شہر سیالکوٹ سے ہیں, ایک استعارے ہیں شہر سیالکوٹ کے میری دونوں شخصیات, اور وہ ہیں جناب علامہ سید علی رضا شاہ صاحب. جناب شاہ صاحب جن کو نسبت علی سے ہے, جن کو نسبت حیدر کرار سے ہے, اور ان کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی نسبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ اللہ صاحب وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ جی الحمدللہ. خوش آمدید, آپ تشریف لائے. شکریہ جناب. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے سکینت کا باعث ہے اور سعادت کا باعث ہے. پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میں عرض کروں کہ چونکہ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے اور اب آتے رہیں گے آپ اس پروگرام میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ جیسے دانشوروں پر اللہ کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آج کے دور میں صدائے قرآن دی جائے, بھولا ہوا سبق لوگوں کو یاد کروایا جائے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ہم صرف ناظرہ پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن یہ معلوم ہمیں نہیں ہوتا کہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں صدا کیا تھی میرے لیے. ہم اس صدا کو اجاگر کرنے کے لیے اس علم کو لے کر نکلے ہیں, اور مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے اس میں. پروفیسر صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جو ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 میں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ لوگوں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ایک تو یہ فرمائیں کہ صبر کا اور نماز کا باہمی تعلق کیا ہے, اس تلقین میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے, اور پھر جیسے میں نے مقدمے میں بات آپ کے سامنے بھی رکھی, ناظرین کے سامنے بھی رکھی, کہ جنت اور دنیا میں فرق یہی ہے کہ وہاں ہر خواہش پوری کر دی جائے گی, یہاں ضروری نہیں ہے. یہاں کبھی آہیں ہیں, کبھی سسکیاں ہیں, کبھی شاہنائیاں ہیں. تو جب آہوں اور سسکیوں کا وقت آئے تو ہم کیسے صبر کریں جب خواہشات انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی دنیا کی زندگی میں, تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک تو قرآن نے نسخہ بتایا, اس سے اپنے آپ کو کیسے وابستہ اور پیوستہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے اس پروگرام صدائے قرآن میں بندہ ناچیز کو موقع ملا. ہمارے لیے سعادت. میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی آواز, قرآن کا پیغام, قرآن کی صدا ہم اور بھی دیکھتے ہیں, مگر قرآن کے نام سے پیغام دینا یہ بہت اعلیٰ اور کمال کی بات ہے. ہم صبر کی بات, شکر کی بات, رجا کی بات, حقوق کی بات کرتے ہیں. آج ضرورت ہے قرآن کی بات کرنے کی. اور جس انداز میں قبلہ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ہے, الحمد سے لے کر آیت نمبر 1 سے لے کر الحمدللہ, وہ وقت آئے گا کہ ہم والناس تک ایک وقت آئے گا اور ایک اچھے اخلاص میں اس کا جشن دیکھیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ اس وقت جو قرآن پاک کا پیغام ہے نا, میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا, ہاں قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے. کہیں آج کے دور میں ہم صرف شاید یہ سمجھ چکے ہیں, ہمارا انداز شاید ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک صرف اور صرف کوئی فوت ہوا تو ہم نے کل پڑھ لیے, 10واں پڑھ لیا, 6 پڑھ لیا, تو بیٹی کی شادی ہوئی تو ہم نے سر پہ رکھ لیا, ہم نے قرآن پاک کو برکت کے لیے سمجھ لیا ہے. میں آج کے اس پروگرام میں مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نہ تو کل کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن پاک نہ 10ویں کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن پاک نہ 6 کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن پاک ایک جامع نظام ہے. بالکل قرآن ایک مکمل سسٹم انسان کو دے رہا ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا, آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا, اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو اس کو بھی میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. اللہ اکبر. تو قرآن نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے کہ بھئی وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. تو الحمدللہ یہ آپ کی صدائے قرآن کا پیغام جو ہے ایک ایسا پیغام ہے, ایک جامع نظام ہے, اور اس کو صرف پڑھنے تک ہم محدود نہ رکھیں, ہم آنے والی نوجوان نسل کو بتائیں کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں. جی بالکل.
دوسری بات یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دنیا میں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، الام ہے، اور جنت میں تو ہر طرح کی خوشی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تمہارے لیے جنت میں وہی ہے جو تم نے خواہش کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بیسیکلی دنیا کے اندر یہ مصائب، یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بھائی دنیا میں دن آپس میں بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم نے ذرا کی تنگی کو دیکھا تو ہم پریشان ہو گئے، ہم نے ذرا سی مصیبت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ قرآن پاک واضح طور پر ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن ہمارے لیے رہنمائی فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا۔ تو ہم بجائے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو اپنے اوپر ہیوی کرنے کے بعد ہم اپنی جان کھو بیٹھیں، اپنے فیملی کی جان کھو بیٹھیں، اپنے معاملات کو کھو بیٹھیں، ہم دیکھیں اس حالت میں ہمیں قرآن نے کیا کہا، ہم فوراً کیا کریں، ہم فوراً سجدے میں گر جائیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم پر مصیبت آ جائے اسے صبر کے ساتھ فیس کرو۔ اب صبر سے فیس کیسے کرنا ہے؟ فرمایا تمہیں سکون نہیں آ رہا، تم اس سے سکون لینا چاہتے، حضور پھر طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ جب سجدے میں چلے جائیں گے نا تو ارشاد فرمایا اللہ تمہیں صبر بھی عطا کرے گا، اور یہ جو سجدے نماز سے تو نے مدد کی ہے اللہ دل کو سکون بھی عطا فرما دے گا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں شاہ صاحب کو شریک گفتگو کر لوں۔ شاہ صاحب آمد کا بہت شکریہ، اور پروفیسر نصیر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت آغاز کیا، اور ان کی گفتگو کے دوران ہی وہ جو میں نے جس چیز کو کنسیو کیا کہ صبر اور نماز، دیکھیں مصائب دنیا کا حصہ ہیں جیسے میں نے بھی عرض کیا، اور صبر کی تلقین ہوتی کب ہے؟ جب زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہ گزر رہی ہو، جب مصائب سامنے آ جائیں، آلام سامنے آ جائیں، اور یہ مصائب و آلام صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، انبیاء پر سب سے زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو حدیث ہے کہ جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا مجھ محمد اکیلے کو ستایا گیا، جتنے آلام مصائب تمام انبیاء نے دیکھے ہیں وہ مجھ محمد اکیلے نے دیکھے ہیں، تو انہوں نے بھی صبر کیا۔ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا ایک اسوہ حسنہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس خوبصورت پروگرام صدائے قرآن میں مدعو کر کے اپنا ما فی ضمیر کے اظہار کا موقع عنایت فرمایا۔ اور سب سے پہلے قبلہ میں 1-2 جملہ عرض کروں گا اس پروگرام کے حوالے سے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے اس ٹی وی چینل پبلک نیوز اور اس کی پوری ٹیم کو جی بالکل تہہ دل سے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک وقت کی ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے محسوس کیا، اور اس خوبصورت پروگرام کو شروع کر کے تو معاشرے کی ایک بہت بڑی، بالخصوص نوجوان نسل کی بہت بڑی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا الحمدللہ، اور بالکل بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اس پروگرام کے لیے انہوں نے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جس شخصیت کو چنا ہے، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، اور پھر صدائے قرآن وہی شخصیت پروگرام شروع کر سکتی ہے جس کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق اور ناطہ ہے۔ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اپنا کرم فرماتے ہوئے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا غیر منقود ترجمہ کرنے کی سعادت، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اور پھر ابھی ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا کہ غیر منقود بھی اور پھر منقود قرآن پاک کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ میں اکثر قبلہ کہا کرتا ہوں، خواہشیں ہر سینے میں مچلتی ہیں مگر کاوشیں کم بازو کے حصے میں آتی ہیں۔ ساحل کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے مگر موجوں کے تھپیڑے کھانے کی ہمت کوئی کوئی کرتا ہے۔ منزل کے پرستار تو بہت سارے ہیں مگر راہوں کی خاک چھاننا یہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم کیا، ساحل کی تمنا بھی عطا کی اور موجوں سے جرأت مندانہ انداز میں لڑنے کا حوصلہ بھی عطا کیا۔ میں اس کرم کے کہاں کا قابل، حضور کی بالخصوص منزل کے پرستار بھی ہیں آپ، اور پھر راہوں کی خاک چھاننا بھی اللہ نے خاص توفیق سے عطا فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاص پروگرام ہے، اور اس الحمدللہ آپ کے اپنے دعاؤں سے کافی چینلز پر جانے کا پروگرام اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور جاتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا الگ پروگرام ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے فاضل دوست پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی، جی بالکل، بڑا خوبصورت آغاز انہوں نے فراہم فرمایا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ جی، اور آپ نے فرمایا کہ صبر کہاں کہاں کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو انسان نشیب و فراز کا شکار ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جی جی بالکل، اور یہاں پر آ کر اس کو کوئی پھولوں کی سیج نصیب نہیں ہوتی، بلکہ کانٹوں کے بستر پر بھی اس کو سونا اور لیٹنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو مصائب و آلام جب آئیں، جب پریشانیوں کا انسان شکار ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ناظرین کو اس صدائے پروگرام کی برکت سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک ہمیں بڑے واشگاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ اگر حالات ناگفتابے ہو جائیں، پریشانی کا شکار ہو جاؤ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور قرآن سے صبر حاصل کرو۔ اور پھر صبر ہم نے کہاں کہاں کرنا ہے؟ جی جی، ویسے تو اس کے بہت سارے قبلہ مراحل ہیں، لیکن ان کو میں 3 چیزوں کے اندر مقید کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیں گے، آپ کی اجازت سے ایک میں وقفہ لے لوں۔ ناظرین کرام، جناب سید علی رضا شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور کمال گفتگو ہے، ہم یہیں سے سلسلہ کلام جوڑیں گے۔ وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کو چشم تصور میں اپنے سامنے لائیں گے، اور نم آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 پر، جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جب کوئی مصائب و آلام تمہاری زندگی میں آ جائیں، جب تمہاری کوئی حسرتیں، آرزوئیں، تمنائیں پوری نہ ہوں، تو پھر میری مدد حاصل کرو۔ کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اس پر گفتگو فرمانے کے لیے شہر سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر نصیر قادری اور جناب علامہ سید علی رضا شاہ صاحب۔ جی علامہ صاحب، آپ گفتگو فرما رہے میں تھے۔ دوبارہ اپنے جی جی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ جی جی، صبر جو ہے وہ ہم نے کن کن مواقع پر کرنا ہے؟ ویسے تو اس کو بہت زیادہ اس ٹاپک کو پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سمیٹتے ہوئے جی جی 3 چیزوں کے اندر مقید کرنا چاہوں گا۔ الصبر علی طاعت الجبار، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر، سبحان اللہ۔ یعنی جو رستہ انسان نے اس کی فرما برداری کا شروع کیا ہے، جس رستے پر انسان چل رہا ہے، تو اس رستے پر اپنے آپ کو مستقیم رکھنا اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس رستے پر چلانا، یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہے، اور یہاں پر بڑی صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہے الصبر علی معاصی، معاصی پر صبر کرنا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی خواہشیں، دنیا کی محبت، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا پر راضی رہنا اور فواحش سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ بہت بڑی اور خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ گناہ میں دلکشی ہوتی ہے، بالکل اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن اس اٹریکشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان لذات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کی رضا پر قائم رہنا، بے شک اس میں تنگی ہو پھر بھی صبر کرنا۔ جی، اور تیسری ہے قبلہ، انسان اللہ کی اطاعت پر صبر، معاصی پر صبر، اور پھر دنیا کے اندر جو مصائب و آلام ہیں ان پر انسان جب صبر کرتا ہے
تو اللہ پاک اس کو بے انتہا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں قبلہ ہم جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ انبیاء کی صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر ہمیں صبر کے مراحل نظر آتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ ایک حدیث پاک کا حوالہ دے رہے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون کون سے مقام نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کائنات ہست و بود میں جن کو سب سے زیادہ ستایا گیا وہ انبیاء کی ذوات مقدسہ ہیں، اور انبیاء میں جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ مجھ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام مراحل کو طے کیا۔ کسی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا تھا، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، چونکہ آج کے سبق میں اللہ نے جو تلقین کی ہے وہ ہے صبر سے اور نماز سے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ صبر اور نماز، ویسے بھی کہا جا سکتا صبر کرو، نماز کو ساتھ مربوط کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر وہاں ایک ایسا برداشت ہے جس کے پیچھے غم ہے، اور غم دو تین طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو تکالیف کے ہو سکتے ہیں، ایک معاشرے کے ہو سکتے ہیں، ایک مالی طور پہ ہو سکتے ہیں۔ جب یہ سارے مصائب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو بندہ ذہنی طور پہ انتہائی مفلوج ہو جاتا ہے، اور اپنے حواس پر بندہ بہت مشکل کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کی میں مثال ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے گوالیار، وقت کے بادشاہ نے سب کچھ چھین لیا، اچھا، مال چھینا، اولاد چھینی، گھر چھینا، باغات چھینے، جائیداد چھین لی، سب کچھ جب چھینا گیا تو آپ نے اف تک نہیں کی، سب کچھ بس جانے دیا، اور صبر، ایک ایک چیز پر صبر کیا، حتیٰ کہ آپ کے مال مویشی بھی، اور آخر یہاں تک وقت آیا کہ آپ کو ملک بدر کیا۔ جب ملک بدر کیا گیا آپ کی ایک نواسی خاندان میں بچی، جب اس نواسی کو اپنے گھوڑے پہ سوار کر کے جب ملک بدر کیا جانے لگے تو وقت کے بادشاہ نے پیچھے اپنا ایک لشکر لگا دیا کہ ان کو پھر بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ رستے پہ گئے، پایا، جب دیکھی کہ بیٹی کے کانوں میں بالی ہے سونے کی، تو انہی میں سے ایک نے کھینچی۔ جب ایک نے کھینچی تو شاہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہ ہو سکا، پھر اللہ سے صدا دی، اے اللہ کہ میرا سب کچھ لوٹا ہے، میں نے صبر کیا، مال، اولاد، جائیداد، اب بات آئی ہے میری نواسی کی، تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لہرائی تلوار، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر اس انداز میں اللہ کا نام لے کے مدد چاہی، اللہ نے ان کو اس وقت مدد دی۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں، جب صبر کا ایک پہلو آتا ہے تو ساری تکلیفیں آتی ہیں، جب یہ ساری تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اس صبر میں اور اس کا سکون اور اس کا اطمینان تمہیں صرف اور صرف کس سے ملے گا؟ وہ میری بارگاہ میں نماز میں ملے گا۔ جب تم نماز میں آ جائے گا، نماز اور صبر، چونکہ اس سے بڑھ کر تو اور ہے ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بتایا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کی طرف اگر جائیں نا، کوئی ایسی نہیں کہ ہمارے سامنے ہی ہے، آپ کا مالک کس طرح پتھر اوپر رکھتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ رکھتا تھا، ساری تکلیفیں دیتا تھا۔ جب آپ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے، تاریخ اس بات کی کمال ہے، آج تک اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں دیتی کہ غلام ہے، تپتی ریت پہ رکھا گیا، پتھر رکھا گیا، مارا گیا، اور مارنے کے بعد بندہ سوچتا ہے یار جس مذہب کو میں مان رہا ہوں اس کو لیفٹ کر دوں، میں چھوڑ دوں، اور چھوڑ کے میں کم از کم اپنی تکلیفوں سے فارغ ہو کے اپنی زندگی کو تو بچاؤں نا۔ مگر ان ساری کو برداشت کرنے کے بعد فوراً آپ کیا کرتے؟ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ریز ہو جاتے، کہتے ہیں یا اللہ جتنی بھی تکلیفیں ملی ہیں، پریشانیاں ملی ہیں، یہ تیری ذات پر میں اپنی ان تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کرتا ہوں۔ جب اس بات کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتا، حضور کو ملتا، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ کیفیت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کے کہا اے بلال آؤ، جن تکلیفوں پہ تو نے صبر کیا ہے آج محمد عربی تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی آگے جی پروفیسر،
جو آپ نے داستان چھیڑی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر اللہ نے اس صبر کا صلہ اور کیا دیا؟ ایک تو نبی محتشم کے سینے سے لگایا اور آپ نے اپنے سینے سے لگایا، ایک اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ کہ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ اکبر، جنت میں لے جائے گئے مشاہدات کروانے کے لیے، تو پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے آگے کس کے چلنے کی کس کے آواز چلنے ہے؟ کی آواز ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال ہے، آپ کا بلال، آپ کے پروٹوکول کے لیے اللہ نے جنت میں آپ سے بھی آگے آگے بھیجا ہے۔ کمال۔ اور اس کی وجہ پھر آپ نے پوچھی بلال کیا کرتے ہو؟ یہ وہی وجہ ہے جو آپ نے بتائی کہ اتنے مصائب جھیل کر صبر کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ اب اس میں مجھے ایک بڑی ایمان افروز اور حدیث پاک ہے سامنے آ گئی فوراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو دنیا میں میں جتنا دیا، تھوڑا آج کسی کے پاس کتنا ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، جس بندے کو دنیا میں نے جتنا دیا اور میرے جتنے دیے ہوئے پہ وہ راضی ہو گیا سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں جتنے پہ وہ بندہ راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ جتنا تھوڑا مال لائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ پہ بھی راضی ہو گیا ہوں، جا تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت صبر پہ تکلیف ہے۔ دنیا کے ہم مشاہدات دیکھتے ہیں نا، دنیا کے معاملات، دل میں حسرت ہوتی ہے یار یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خزیمہ آئے، یہ اور خزیمہ ہے وہ نہیں، حضور کی بارگاہ میں جب یہ اکثر مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، کونے میں بیٹھا کرتے تھے، جب کبھی کبھی باتیں ہوتی نا، فلاں کے پاس تو اتنے باغات ہیں، فلاں کے پاس اتنے اونٹ کے ریوڑ ہیں، فلاں کے بعد بکریوں کے اتنے ریوڑ ہیں، تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اٹھے حضور سے عرض کرنے کے یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے یہ چیزیں مجھے بھی ملیں، میرا بھی دل کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا تیرے لیے وہ جو کونے والی جگہ ہے نا، مسجد کے کونے والی جگہ وہ اچھی ہے۔ پھر اصرار کیا سبحان اللہ، حضور پھر کریں نہیں، آپ نے فرمایا پھر بات طویل نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ کونے والی جگہ زیادہ اچھی ہے۔ کہا حضور ایک خواہشات پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا، حضور نے کہا اچھا یہ لو تھوڑے سے پیسے لے لو جاؤ کام۔ حضور کے پیسوں سے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، مال بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ پھر ایک دن جب آپ نے کہا وہ کہاں ہے یا رسول اللہ وہ نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا بلائیے۔ جب بلائے واپس آئے تو حضور نے فرمایا وہ آپ نے ہم سے تھوڑے سے پیسے لیے تھے وہ تو واپس کرو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تھوڑے سے پیسے کیا، یہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے، یہ حساب کچھ آپ کا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ سارا کچھ آپ کا ہے، جو میرے ہیں وہ واپس کرو۔ اس کے اندر سبق کیا تھا؟ حضور کے پیسے جو وہیں تھوڑے سے واپس کیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واپس کیے، اس میں حکمت تھی۔ تو آہستہ آہستہ 2 تھے ریوڑ، آہستہ آہستہ کم ہوتے ایک دن آیا کہ وہی مسجد کے کونے میں پھر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے۔ حضور باہر سے آئے، تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے اس صحابی رسول میں نے کہا تھا نا کہ یہ کونا میں نے تمہارے کہا لیے، تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تم آ گئے نا، اب تم آ گئے نا اسی جگہ پہ۔ تو اس کا انسان کی مطلب یہ خواہشات ہے ہیں۔ خواہشات اپنی جگہ، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر خواہش انسان کو ملے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ، اور ہر چیز کا میں سمجھتا ہوں، بزرگ بھی کہتے ہیں ہر چیز کا وقت ہے، وقت سے پہلے ملتی نہیں اور زیادہ بھی نہیں ملتی، جتنی اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے وہی انسان کو ملنی ہے، بالکل وہ مل کر رہنی، وہ مل کر رہنی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے لاکھ کوئی سوچ جتن بھی کر نہیں، لیں وہ ملنی ہی وہ ملنی ہے۔ شاہ صاحب ایک وقفہ دوبارہ آ گیا، اس کے بعد پھر آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، اتنی خوبصورت ایمان افروز گفتگو ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ آج ہمارے مہمانوں کی ایک مرتبہ پھر دربار رسالت چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصائب و آلام کی صورت میں صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرو۔ شاہ صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اور پروفیسر نصیر صاحب کے ساتھ۔ کیا صبر کا نماز کے ساتھ یہ بھی ربط ہو سکتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے ہم پوری دنیا کے مصائب و آلام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، راحت و آرام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور تقاضا کیا ہے
کہ جب تم نماز ادا کرو تو ایسے محسوس کرو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو، اور اگر تمہارے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو، یہ تو پھر لازمی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ اور اس نماز کی حالت میں اتنی خشیت اور توجہ ہونی چاہیے، جو آج کے سبق میں بھی ہے کہ خاشعین پر یہ بات بھاری نہیں ہے۔ وہ بھی ہم کرتے ہیں، خاشعین کون ہوتے ہیں؟ اب جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ نماز کی حالت میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے حضرت علی کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک غزوے میں ٹانگ پہ تیر کھپ گیا اور تیر نکالا جا رہا ہے، آپ کو شدید درد ہو رہا ہے، تڑپاہٹ ہے، لیکن آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جن کے نام سے آپ کو نسبت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے نماز کی نیت کر لینے دو۔ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا اور ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گا، میری پوری توجہ رب کی طرف ہوگی، سبحان اللہ، پھر یہ تم تیر نکال لینا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہی پیغام ہے اس میں بھی کہ جب نماز میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو دنیا کا سب کچھ یہی تقاضا ہے کہ بھول جائے، جب بھول جائے گا تو مصائب بھی بھول جائیں گے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا ہے اور بڑا فکر انگیز سوال بھی ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہے کیا۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، سبحان اللہ۔ کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے تصور باندھنا ہے کہ ہم نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہ تصور کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ جو اس ساری کائنات کا رب ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات کا پالن ہار ہے، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ بندہ مومن جب یہ تصور کرتا ہے تو ایک دفعہ کانپ جاتا ہے کہ میں اور کہاں اس کی بارگاہ۔ مولا کائنات کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، آپ کے حوالے سے ہی یہ ارشادات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرماتے، نماز سے پہلے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا، اور احباب نے جب پوچھا حضور یہ کیا کیفیت ہے، آپ کی یہ حالت کیسی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پسینے چھوٹتے تھے اس کی بارگاہ کا جب بندہ، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز بندہ اس طرح پڑھے کہ جیسے بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کیفیت اگر طاری نہیں کر سکتا تو یہ کیفیت طاری کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل۔ اور پھر جب ہم اس نماز کے ضمن میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نماز اس رب کا تحفہ ہے اور اس نے ہمیں دیا کہاں ہے، معراج کی شب، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر عطا فرمائی اور یہ معراج پر تحفہ عطا فرمایا۔ بالکل۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی بارگاہ سے واپس تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی حضور آپ تو معراج کر کے آئے، ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ فرمایا صحابہ میں خود بھی معراج کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے بھی معراج لے کے آیا ہوں۔ یعنی بندہ جب پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہوتا تو زمین پہ ہے مگر عرش اعلیٰ کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان زمین پر کھڑے ہو کر۔ جی جی۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ چیز ہی اس جہان کی ہے، تو جب اس میں ہم کھڑے ہوں تو پھر یہ جہان نہیں ہونا چاہیے، واہ، پھر اس جہان کے تصورات، پھر اس جہان کی کیفیات اور پھر اس جہان کے ہی خیالات ہمارے مد نظر ہونے چاہیے، نہ کہ پھر اس دنیا کے تصورات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اور پھر صالحین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب نماز سے کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پرصراط پہ کھڑا ہوں۔ کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ آج نماز کے لیے جب ہم نیت باندھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ نماز اور پھر اس کے ساتھ صبر، کیسا خوبصورت یہ امتزاج اللہ رب العزت نے امتزاج فرمایا کہ صبر کا اور نماز کا اکٹھے ذکر کیا۔ جی جی۔ یعنی صبر کی حالت میں
بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے پاک اور صاف کر لیتا ہے، اور نماز کی حالت میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دنیاوی علائشوں سے، اس کے خیالات سے اور دنیاوی توہمات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوب۔ ایک بات آپ نے اپنی روانی میں بہت اعلیٰ اور بہت خوبصورت کہہ دی کہ اللہ نے انسان کو ساری چیزیں زمین پر عطا کی ہیں، ایک چیز عرش پر عطا کی ہے اور وہ نماز ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ پروفیسر صاحب، پروگرام کا ہمارا اختتام ہونے والا ہے، آخری لمحات ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صبر سے، نماز سے میری مدد حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، مشکل ان کے لیے ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، خاشعین ہیں، جو خشیت رکھتے ہیں، اپنے اندر رقت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے بہت نرم ہے۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ آگے ان کی دو نشانیاں بتائیں۔ ایک وہ جو مجھ سے ملنے کی، ملاقات کی توقع رکھتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے۔ یہ اللہ سے ملنے کا پروفیسر صاحب فرمائیے کیا تصور ہے، کیا عالم ہے، کیا کیفیت ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں یہ تو واضح عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ملاقات اس کے ساتھ ہوتی ہے جو جسم رکھتا ہو، جو چہرہ، ہاں جی، جو چہرہ رکھتا ہو، جسم رکھتا ہو، ہاتھ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، مگر اس کے باوجود اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم مجھے ملو، اور بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے دیکھیں نا، اس پر وہ حدیث پاک ہے، من صام قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ ایک دوسری حدیث پاک کے جو لفظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان۔ وہ کیا ہے؟ للصائم فرحتان، حالانکہ یہ بات روزے کی ہے، میں کہ یہاں ذکر کرنا روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند افطارہ، اور ایک اللہ سے ملاقات۔ یس، فرحۃ عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات۔ اب وہ ملاقات کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں شارٹ کر کے حدیث ٹائم وقت کو، جنت میں سارے چلے گئے، بیٹھے ہیں لوگ، رواں نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، حور و غلمان، سارا کچھ ہے، وہ چپ بیٹھے ہیں کونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے یار ان سے پوچھو تو صحیح کیوں چپ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کے لیے نہیں آئے تھے، تیرا ہم سے ایک وعدہ تھا، ہم جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہم نہیں ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، فرمایا فرشتوں ادھر آؤ، آج پردہ پیچھے کرو، یہ میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی انوار و تجلیات ہے۔ جیسے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مجھے بھی ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کئی انبیاء کرام جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ان کو بھی ملا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام خانہ کعبہ میں حضرت شیخ نجیب علیہ الرحمہ کے پاس آئے، اور شیخ نجیب علیہ الرحمہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے غلاف کعبہ کو اوپر رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے ساتھ وہ ملاقات تھی۔ یہ ملاقات ہے انوار و تجلیات۔ کتنی دیر بیٹھے رہے، چلے گئے۔ آپ کے بتیجے بھی عارف باللہ تھے، آپ نے فارغ ہوئے تو فرمایا قبلہ حضرت خواجہ خضر آئے تھے اور واپس چلے گئے، آپ نے ان کی بات تک نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا خواجہ خضر آئے تھے، واپس چلے گئے، پھر آ جائیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ انوار و تجلیات کی جس ملاقات میں میں شامل تھا، اگر وہ لمحہ ضائع ہو جاتا تو پھر زندگی بھر نہ ملتا۔ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، میں اپنی رحمت دیتا ہوں، میں اپنی کرم نوازی کرتا ہوں، تو وہ لمحہ لمحہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، سبحان اللہ، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے اعزاز کیا ہے، اس کا ذکر آگے جا کے بھی کیا، ارشاد فرمایا تتلقاہم الملائکہ، یہی لوگ جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے نا، جنت کے دروازوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لا کے کھڑا کر دے گا، فرشتوں ان کا استقبال کرو۔ جب فرشتے اچھے طریقے سے اللہ کے ان مہمانوں کا استقبال کریں گے، پھر کس انداز میں اللہ کی ملاقات ہوگی، کیا جلوہ ہوگا، کیا خوش نصیبی ہوگی، تو یہ انہی کو ملے گی جنہوں نے اپنے رب کو دنیا میں راضی کیا ہوا ہے۔ جس کو آج کے دور میں جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھ لیجئے نا، آپ سے ہی پوچھا گیا تھا آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا۔ آپ فرمانے لگے میں ایک سجدہ کر لیتا ہوں، دوسرے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کمال۔ پروفیسر صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ اس روانی کے ساتھ آپ کی باتیں سنتے رہیں، وقت
پروگرام کا ختم ہو گیا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کل آپ نے پھر آنا ہے اور آپ نے لاہور میں ہی ٹھہرنا ہے، اور کل صبح پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ بھی، اور اس کے علاوہ بھی آن ایئر آپ سے وعدہ ہے کہ آپ نے آتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جناب پروفیسر نصیر قادری اور جناب علامہ سید علی رضا شاہ صاحب آج ہمارے مہمان تھے۔ کیا خوبصورت پروگرام ہوا آج ہمارا، اور کیا صدائے قرآن پہ لبیک کہنے کے ہمیں زاویے ملے۔ ناظرین کرام، صبر کی بات ہوئی، اللہ رب العزت نے بھی تلقین کی آج کے سبق میں کہ صبر سے اور نماز سے میری مدد حاصل کرو، تو اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم نے اپنی زندگی کے ہر زاویے میں میرے نبی کو نمونہ بنانا ہے، ماڈل وہ ہیں۔ صبر کی باری آتی ہے، لوگوں ذرا میرے نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، بیت اللہ ہے اور آپ سجدہ ریز ہیں، اور آپ پر عقبہ بن ابی معیط آپ کا دشمن اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دیتا ہے اللہ، اور سجدے کی حالت ہے، سیدہ کائنات اپنے معصوم ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، کتنا دل دکھا ہوگا، آپ نے صبر کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ سکے چچا ہیں آپ کے، وحشی نے اور ہندا نے اسلام لانے سے پہلے کتنی بربریت کی کہ نہ صرف آپ کو شہید کیا آپ کے چچا کو، بلکہ مسلح کیا، اور مسلح کیا کہ ناک، کان، ہاتھ، انگلیاں، پاؤں الگ الگ کر کے رکھ دیے، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کہ دیکھو آج ہم نے آپ کے چچا کا کیا حال کیا ہے، آپ نے صبر کیا، اور نہ صرف صبر کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے پاؤں کی جگہ پاؤں رکھا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھا، بازو کی جگہ بازو رکھا، ناک کی جگہ ناک رکھا، آنکھوں کی جگہ آنکھیں رکھیں، اور بھیجا جس میں شراب ڈال کے پی تھی۔ نبی کا اتنا دل دکھایا تھا، صبر کیا، اور نہ صرف صبر کیا، پھر وہی ہندا اور وہی وحشی جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کلمہ بھی پڑھا دیا اور وہ صحابی رسول بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے صبر اور ہمارے نبی کا اسوہ۔ اسی پر آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔